عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومحترم حضرات سامعین، بزرگان دین، حاضرین جمعہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں پڑھی گئی. اللہ تعالی نے ان دونوں آیتوں کے اندر اپنے ان بندوں کو جو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، ایسے بندوں کو جو گناہ کی وجہ سے مایوس ہو گئے، اللہ تعالی اپنے اس گنہگار بندے کو ان دونوں آیتوں کے اندر مایوسی سے نکل کر خوشخبری کی طرف بلانا چاہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو خوشخبری دے رہے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جو مایوس ہو چکے ہو اور تم گناہ کر کر کے اتنے امپار جمع کر لیے، اتنے سارے گناہ ہو گئے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اب مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے معافی کا فوارہ نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ایسے بندوں کو ترغیب کر رہے ہیں کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو خلاصہ کلام نچوڑ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں
حضرات کے سامنے توبہ سے متعلق چند باتیں گوشے گزار کی جائے، بتایا جائے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام توبہ ہے، توبہ کے معنی کیا ہیں، اور توبہ سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، اور ان دونوں آیتوں کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں، ان تمام باتوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان تمام کئی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اور سعادت بخشے۔ حضرات سامعین، بحیثیت انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی وجہ سے ہم نہ چاہ کر کے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، گناہ کے دنیاوی نقصانات، دنیا میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ تمام باتیں موٹی موٹی باتیں حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ گناہ سے دنیا کے اندر کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق انسان کو نہیں ملتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ سب گناہ کے اثرات ہیں۔ انہیں اثرات میں سے یہ بتایا گیا تھا کہ چہرے کا نور چلا جاتا ہے، گھر کی برکت چلا جاتی ہے، عمر میں کمی آ جاتی ہے، چہرے ماند پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، یہ تمام نقصانات بتائے گئے تھے۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے جو خوشخبری رکھی ہے، تو ہم نے بتایا ابھی کہ بحیثیت انسان نہ چاہ کر کے بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کا ہو جانا۔ اس کی مثال آپ کو سمجھے کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے تو کوئی جان بوجھ کر کے نہیں چاہتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ گاڑی سے گر جائے، اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا تو ہوگا، لیکن 99% آدمی جو گاڑی چلانے والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں گاڑی سے گر جاؤں، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، میری گاڑی ٹوٹ جائے، میرے سے میرا نقصان ہو جائے یا کسی اور کا نقصان ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو اس کو کہتے ہیں باعث ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، گناہ تو دونوں ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے گناہ کا ہو جانا، باعث ہو گیا، شیطان کے پھندے میں پڑ گئے، نفس کے بہکاوے میں آ گئے اور آ کر کے گناہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کے گناہ کرنا، یہ عند الناس بھی اور عند اللہ بھی، اللہ کے پاس بھی اور علماء دنیا میں بھی اسے حقیقی مجرم شمار کیا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہر گنہگار بندے سے، ہر اس انسان سے جس نے اپنے نفس پر ڈاکہ ڈال دیا، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کی، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ان بندوں سے مخاطب ہے خاص طور سے، اور ان بندوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم انسان ہونے کی حیثیت سے تم سے گناہ سرزد ہو گئے، تم نے غلطی کر لی، اب جو ہے گناہ تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی، نافرمانی نہیں کرنی تھی کر لیے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ آگے راستہ دکھائے،
کہ تم سے گناہ ہو گیا، تم مایوس ہو چکے ہو، پریشان ہو، اب ادھر آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لی، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ تم یہ مت سوچنا کبھی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میری غلطی معاف نہیں ہوگی، کبھی مت یہ سوچنا۔ اللہ ایسے بندوں کو للکار رہا ہے، جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے پھندے میں پہلے بھی پڑے تھے، جس وقت تم نے گناہ کیا اس وقت بھی شیطان کے پھندے میں پڑے تھے، شیطان کے پھندے میں آ کر کے اس وقت بھی گناہ کر لیا، اور اب بھی شیطان کے پھندے میں پڑے ہوئے اس سوچ کر بیٹھے ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سوچ سے باہر آؤ اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ سے معافی مانگ لو، سب سے اللہ فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کل بنی آدم الخطاؤون، کہ بنی آدم جتنے لوگ ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، سب سے گناہ ممکن ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَخَيْرُ الْخَطَّاؤُونَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کسے کہے؟ توبہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، جو گناہ اس نے کیا ہے آئندہ لائف میں کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، آج کے بعد اس گناہ کو یا اللہ میں پوری لائف میں کبھی نہیں کروں گا، یہ پختہ ارادہ۔ نمبر دو، جو گناہ اس نے کر لیا اس پر اپنے آپ کو اندر شرمندگی محسوس کرنا، احساس ہونا گناہ کا، اور تیسری چیز علماء نے فرمایا کہ ندامت کو مکمل طریقے سے پختگی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ جب انسان اللہ کے سامنے صدق دل سے، دل کی صفائی کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جب اللہ کے پاس جھکتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم نے واقعات کے اندر پڑھا، حدیثوں میں پڑھا، اور اپنی اکابر کی زندگیوں کو ہم نے کھنگالا۔ زندگی پڑھی ہے اکابر کے، پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر بھی حالات آئے، بحیثیت انسان بہت سارے لوگوں سے گناہ ہوئے، گناہ سرزد ہوئے، غلطیاں ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن غلطیاں جہاں پر ہوئی اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہمیں انگلش میں کسی سے اگر پاؤں لگ جائے، ہمارے چلتے راستے میں کسی کا پاؤں کسی سے ٹکرا گیا، فوراً بولتے ہیں سوری، معافی مانگ رہے ہو، اچھی چیز ہے۔ سامنے والا نے غصہ نہیں دکھاتا، سامنے والا نے اگر چوٹ پوچھ
یہ غلطی نہیں ہونی تھی، ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ علماء فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جو سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، معافی کا طلبگار بن کے آتا ہے، اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ جو ہے دنیا کے اندر جتنے رحم کرنے والے لوگ ہیں ان تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ایسے گناہ بھی ہمارے لائف میں ہوں گے، ایسی غلطیاں بھی ہوں گی جسے اللہ کے علاوہ کسی کو ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی غلطیاں بھی ہیں اللہ کے سامنے جھک کر کے، اللہ کے سامنے آنسو کے دو قطرے گرا کر کے آپ اسے بھول سکتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ دو فرشتے ہیں، ایک کا نام ہے کرامت، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ ایک فرشتہ آ کر کے ہماری اچھائی لکھتے ہیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہماری برائیاں لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ برائی لکھتا ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہہ کے رکھے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ان کی غلطی کو اپنی فہرست میں نہ لکھنا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا۔ کب تک انتظار کرنا؟ 3 دن تک۔ 3 دن تک انتظار کرو اس کا۔ اگر وہ 3 دن کے اندر معافی مانگ لیتا ہے مجھ سے، میرے سامنے جھک جاتا ہے، آنسو کے دو قطرے گرا لیتا ہے، تو فہرست میں وہ گناہ نہیں۔ اور اگر 3 دن تک تم نے انتظار کیا، اس نے معافی نہیں مانگی، تو اس کے ایک گناہ کے بدلے ایک بھی لکھنا، ڈبل نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ جبکہ نیک اعمال کرنے والے فرشتوں کو الگ حکم ہوتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ ہوتی ایک ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ پڑھ رہا تھا، دل دہنے لگا، دل میں ایک کڑک عجیب سی کڑک آ گئی۔ وہ آیت پڑھ کر کے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ تو کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اِلَّا مَن تَابَ توبہ کر لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور فیوچر میں اچھے اعمال کیا، گناہ کے بعد توبہ کیا، توبہ کے بعد اچھے اعمال کیا، تو اللہ فرماتے وَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کیا تھا، توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کی طرف چل پڑا، تو اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ تھے وَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے گناہ تھے اس گناہ کے بدلے اپنی نیکیاں لا دیتے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی نیکیاں گناہ تھے اس تمام گناہوں کو وزن کر کے اس کے بدلے اللہ نیکیاں دے رہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے سیئات کو، اس کی برائی کو حسنات اچھائی سے بدل دیتے، نیک عمل سے بدل دیتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے ہیں، عجیب انداز ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کے اندر اللہ
یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگار بندو، اے خطا کار بندو، گناہ کرنے والے صرف توبہ کرو، یہ آرڈر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مومن کو، اس میں کوئی خاص نہیں، گنہگار بھی توبہ کرے، جو گناہ نہیں کیا وہ بھی توبہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کا گناہ ظاہر ہو جائے، سب معافی مانگیں گے، سب دعا کریں گے، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون گنہگار ہے کون گناہ نہیں کیا ہے۔ تو سب کو جو گناہ کیا اس کو بھی حکم ہے معافی مانگنے کا، جو گناہ نہیں کیا اس کو بھی حکم ہے، سب کو معافی مانگنے کا حکم ہے۔ توبوا اللہ توبۃ نصوحا، لیکن توبہ جو ہے سچی ہونی چاہیے، اللہ بھی چاہتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ کا کہیں پر نہیں، اصلی نقلی سب جانتے ہیں، ہر ایک چاہتے ہیں میرے پاس واچ ہو اصلی اور نقلی نہ ہو۔ دنیا کے اندر اللہ یہ چاہتے ہیں اعمال اصلی ہو، نماز اصلی ہو، روزہ اصلی ہو، ایسی روزہ ہو، ایسا روزہ ہو، ایسی نماز ہو جو اللہ چاہتے، توبہ اصلی ہو، اس میں مکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اللہ کو پسند نہیں، اصلی چیز کھوٹ والی چیز نہ ہو، توبہ کرے دل سے کریں اور پکی سچی توبہ ہو۔ جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو بڑا سے بڑا مجرم، بڑا سے بڑا گنہگار اللہ اس کے دل کی صفائی کر دیتے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ ارشاد فرمایا، صرف ایک گناہ یاد رکھیے گا، صرف ایک گناہ ہے جس گناہ کی معافی دنیا میں نہیں ہے، یہ قرآن کا آیات ہے، صرف ایک گناہ، اس گناہ کو چھوڑ کر کے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے حقوق اللہ ہو، حقوق عباد ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا ہو، رات نے کیا، دل نے کیا، جو بھی گناہ ہو، سب کی معافی ہے ایک گناہ کو چھوڑ کر۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا چھٹا پڑا ہوتا ہے بلکہ 5ویں پارے کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کی معافی، اس کے علاوہ اللہ خود فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ جب چاہے، جس کی چاہے، جس وقت چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے، فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بڑا سے بڑا گنہگار، بڑا سے بڑا پاپی، کسی کو ہمیں یہ حق نہیں ملتا کہ کسی کے خلاف جنت یا جہنم میں جانے کا فتویٰ ہم صادر کریں۔ ہم کسی گنہگار کو اس کی گناہ کی وجہ سے، کسی شرابی کو اس کے شراب پینے کی وجہ سے، کسی اور گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ کی وجہ سے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی مسلمان چاہے کتنا گنہگار ہو۔ فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو فضیل بن عیاض، اور جہاں پر یہ ڈاکہ ڈالنے جاتے تھے کتاب کے اندر لکھا ہے تو چھپ کر کے نہیں، ایک ہفتہ پہلے ہی لیٹر لکھتے تھے، ڈاک کے ذریعے سے لیٹر لکھتے تھے کہ فلاں دن فلاں رات میں تمہارے گھر آرام نہیں کرنے، گھر کے جتنے سامان ہیں، جتنے زیورات ہیں، سب باہر کر دینا، چینیاں بالکل سامنے ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے، اور لوگ علاقے کے لوگ
زمانے کے. ایک مرتبہ ایسی ہوا ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کب اسے ہدایت دے دے, کب اس کا دل پھر جائے, کب راہ راست پر آ جائے, کب جو ہے ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائے, اس وقت تک نہیں بول سکتے جب تک کہ اس کی آنکھ بند نہ ہو جائے. حسین بن عیاض کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے ایسی جا رہے تھے. راستے میں ایک مسجد تھی. مسجد کے بازو سے رات کی تنہائی میں جا رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو اس زمانے کا انسان جو اس زمانے میں لوگ عربی جانتے تھے, عربی جاننے والے تھے, سب لوگ عربی کا معنی جانتے تھے. تو رات میں جب مسجد کے بازو سے حسین بن عیاض گزر رہے تھے, کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. مسجد میں ایک اللہ کا بندہ رات کے 1 بجے 1:30 بجے مسجد میں جو ہے نماز پڑھ رہا تھا, اور نماز میں پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس کا میننگ یہ ہے, اللہ یہ فرمائے اس آیت کے اندر کہ کیا مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی ہدایت کی طرف آ جائے. اس کا میننگ یہ جا رہے تھے اور وہ اللہ کا بندہ نماز میں آیت پڑھ رہا تھا. کانوں سے آواز ٹکرائی, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آواز جہاں سے جا رہی ہے اس انسان کو پکڑ کر کے لاؤ. سبوں نے چاروں طرف گھیرا دیا, دیکھا کہ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. نماز سے فارغ ہوا, اس کو بلا کر کے لے کر کے گئے اور پھر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ. کہا میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ پڑھ کے سنا. انہوں نے پڑھ کر کے سنایا, دل کی دنیا میں ہدایت مل گئی. جب انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف پھر جائے, تو انہوں نے فوراً اسی وقت شیطان سے کہا کہ الان یا اخی, الان یا اخی, اب آ گیا ہے میرے بھائی, میں آپ کو توبہ کرتا ہوں بڑے گناہوں سے. اور صرف توبہ نہیں کیا, انہوں نے توبہ ہی نہیں کیا, توبہ کرنے کے بعد جتنا سامان انہوں نے جس کا لیا تھا تمام کا تمام سامان واپس کیا, اور اللہ کی طرف اتنے بڑے رغبت کیے, اتنی کوشش کی, اتنی پڑھائی کی کہ وقت کے بڑے ولی لوگ کا نام آتا ہے, بڑے بڑے لوگ علماء لوگ کا نام آتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ توبہ کرنے کی وجہ سے. آج کبھی ہمارے اندر یہ گناہ ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, غلطیاں ہو گئی, سب سے معافی مانگ لیں گے. آج ضرورت پڑی تو جوڑ سے بھی معافی مانگیں گے. غلطی نہیں بھی ہوئی جب بھی معافی مانگ لیں گے. معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے, نہیں جھکیں گے اللہ کے پاس نہیں جھکیں گے. جبکہ سب سے زیادہ ضرورت آج کے دور میں ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے. جب بھی مسجد کی طرف آنا ہو, 2 رکعت نماز پڑھے, صلاۃ التوبہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے, جو گناہ ہم نے کیا اور کر کے بہت سارے گناہ ایسے ہم بھول گئے, لیکن فرشتے نہیں بھولے, اللہ نہیں بھولا ہے, اللہ کو یاد ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو کر کے ہم بھول چکے. اللہ کے پاس جھک کر کے یہی معافی مانگنی ہے کہ اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان کر کیا, انجانے میں ہو گئے, وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے, جو یاد رہی ہے, بڑوں کے ساتھ کیا, چھوٹوں کے ساتھ کیا, تہمت لگا دی, جو ہے کسی جھوٹ بولا, چغل خوری کی, غیبت کی, یا اللہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے سب سے معافی مانگے. پاک ہو جاتا ہے انسان, دل میں سرور پیدا ہوتا ہے, ایک خوشی کی لہر آتی ہے جب گناہوں سے انسان بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. کپڑے اگر گندے ہو جائیں اس کو دھونے کے لیے صابن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کپڑے اگر گندے ہو گئے تو گندے ہونے کے بعد نکال کر کے اسے پھینک دیا جاتا ہے. ایسا نہیں, اس کے دھلنے کے لیے صابن بنایا گیا ہے. صابن استعمال کیجیے, اس گندگی کو دھوئیے, صاف کیجیے, صاف کرے پھر پہن لیجیے. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں,
پانی سے غسل کر لو، توبہ کرو، اللہ کے پاس جھک جاؤ، رات کی تنہائی میں بیٹھو اور کہو اللہ سے، اللہ میں گناہ جو کیا تھا پوری دنیا سے چھپ کر کے کیا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے کہ جب بندہ پوری دنیا سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، بہت نیند کی بات ہے، اگر دماغ میں بیٹھے آپ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پوری دنیا سے چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں اور چاروں طرف دروازہ بند کر کے جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے بندے، پوری دنیا سے بچنے کے لیے تم نے تمام دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا تو گناہ کرنا چھوڑ دے یا اس دروازے کو بھی بند کر لے جس دروازے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تو دیکھتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے، کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اللہ سب جانتے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کیا گناہ کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، سب اللہ جانتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آیت قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورہ کا نام ہے زلزال، اور ہمیں سے اکثر کو سورت شاید یاد ہو، اذا زلزلت الارض زلزالہ۔ یہ زلزال ہے نا، یہ زلزلہ سے نکلا ہے، اور زلزلہ سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اذا زلزلت الارض، ارض کہتے ہیں ارض کو، زمین کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ زمین کو پکڑ کر کے جھنجھوڑیں گے۔ آگے ہے آیت، اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اثقال یہ ثقل کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بوجھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی، کوئی چیز اندر نہیں رہے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات جو بھی چھپے ہیں تمام کو زمین باہر نکال کر کے رکھ دے گی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، لیکن دوسری تفسیر حضرت علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے جس جگہ پہ، زمین کے جس حصے پہ، زمین کے جس مقام پہ انسان کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے یا جس حالت میں بھی گناہ کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ اس گناہ کو ویڈیو کیمرہ بنا کر کے سیو کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ زمین کا حصہ وہ ویڈیو کیمرہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اس وقت زبان بند ہو جائے گی ہماری، کچھ نہیں کر پائیں گے، کہنا چاہیں گے لیکن زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ سورہ یاسین پڑھیے، اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن جو ہے ان کے منہ پہ بل مار دیا جائے گا، سل مار دیا جائے گا، زبان بند، بات کون کریں گے، گواہی کون دیں گے؟ اللہ فرماتا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بتائیں گے ان کے گناہ کے بارے میں کہ باری تعالیٰ اس انسان نے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے پاس اللہ نے ہمارے لیے ایک آفر چھوڑا، ایک آفر دیا ہے، موت سے پہلے پہلے اپنے تمام گناہوں سے معافی کروا لیں، معافی مانگ لیں، یہ ہمارے لیے بہترین چیز ہوگی۔ دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کریں کہ یا اللہ موت سے پہلے ہمیں موت اس وقت تک نہ دینا جب تک میں تمام گناہوں سے معافی نہ مانگوں، پورے گناہوں سے، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جان کر کیے، انجانے میں کیے، سب گناہوں سے معافی مانگنا۔ اور اللہ قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، یحب کہتے ہیں محبت کرنا،
اللہ فرماتے کہ اللہ توبہ کرنے والے کو محبت کرتا ہے. خوش نصیب ہے انسان کو جس سے اللہ محبت کرے. اب اللہ یہاں فرما رہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ محبت کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو گناہ کرتے وقت لکھ رہے تھے، یہ آ کر کے جھک گیا، یہ اپنی پیشانی کو ٹیک کیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے تمام گناہوں سے موت سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی معافی اور بخشش کروا لیں. اس کے لیے ہمیں کس کا انتظار ہے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کون سا ایسا دن ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج کی رات ہے، آج کا دن ہے، آج کی صبح ہے، آج کی شام ہے. ہمارے پاس اللہ کے پاس جھک جائے، معافی مانگے، ہر ایک مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا ہے. ہم نے سنا ہے حدیثوں کے اندر قرآن کا نچوڑ ہے، اور حدیث کے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پکار کر کے اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آ جاؤ اور آ کر کے معافی مانگ لو. تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سب معافی مانگ لیں. تو میرے بھائی خلاصہ کلام نچوڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت جس طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کیا، بار بار توبہ کیجیے. اگر کسی سے 10 مرتبہ غلطی ہو گئی، 10 مرتبہ ہم سارے بولتے ہیں. پہلی بات تو گناہ کرنا نہیں، اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو گئی، اس سے نے کچھ بول دیا، اس سے نے مار دیا، اس سے لیا کچھ اور ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جا کر کے معافی مانگ لیا، اللہ سے گناہ کر لیا، اللہ کے پاس آ کر کے جھک گئے، رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیا کہ اللہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، کر لیا، معاف کر دیجیے. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ بہترین جو ہے تمام بندوں پر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. شرط لگا دی اللہ نے، یہ دماغ میں رکھیے گا، شرط ہے. شرط